السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورۃ ہود۔ سورۃ ہود جو ہے یہ قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے۔ اس سورت کی 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو اپنے نبیوں پر ایمان نہ لائی، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ المرسلات عما یتساءلون اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آئیے ہم سورۃ ہود شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ کتاب، یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن کریم۔ حکمت، محکم کی گئی، آیاتہ، اس کی آیات، یعنی آیاتہ میں ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات اپنے الفاظ و نظم کے اعتبار سے، اپنے معنی اور ترکیب کے اعتبار سے محکم ہے، مضبوط ہے، یعنی ان میں کوئی خلل نہیں ہے۔ ثم پھر فصلت، تفصیل سے بیان کی گئی، من لدن کی طرف سے، یعنی من لدن کا معنی کی طرف، من لدن کی طرف سے، حکیم، حکمت والے کی طرف سے، خبیر، خبر رکھنے والے کی طرف سے، یعنی یہ اپنے احکام و شرائع میں، اپنے عقائد میں، اپنے قصص اور واعظ میں اس قدر واضح ہیں، اس قدر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کہ پہلی کتابیں جو ہے اس کی نظیر پیش کرنے میں قاصر ہیں، یعنی پہلی کتابیں جو تھی وہ بھی اس طرح تفصیل سے بیان نہیں کی گئی تھی جس طرح کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لدن حکیم خبیر، یعنی حکمت والے کی طرف سے اور خبر رکھنے والے کی طرف سے، یعنی اس قرآن کریم کی آیات جو ہیں حکمت سے بری ہوئی ہیں۔ دوسرا، اس قرآن کریم کی آیات جو ہیں اس کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، یعنی اس اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہیں جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اس لیے جو انسان ان کتابوں، اس کتاب کی باتوں پر عمل کرے گا، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو وہ انشاءاللہ برے انجام سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ آیات جو ہیں اس کی طرف سے بیان کی گئی ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس لیے اس قرآن کریم کی آیات جو ہیں حکمت سے بری ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا انشاءاللہ وہ برے انجام سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، انانی، بے شک میں، لاکم تمہارے لیے، منہ اس اللہ کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یعنی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، یعنی میرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، یعنی میں اس اللہ کی طرف سے
ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَآنِسْتَغْفِرُوا اور یہ کہ تم بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو توبہ کرو علیہ اس اللہ کی طرف، یمتعکم فائدہ دے گا تم کو، متاعًا حسناً متاعًا فائدہ، حسناً اچھا، الی اجل مسمى ایک مقرر وقت تک۔ اب دیکھیے اکثر قرآن کریم میں دنیا کے سامان کو دھوکے کا سامان کہا ہے، یعنی متاع غرور سے اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر متاعًا حسناً یعنی اچھا فائدہ، یعنی اگر کوئی انسان آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا میں کھو کر رہ جائے گا، صرف دنیا کے سامان سے فائدہ اٹھائے گا، تو پھر دنیا کا سامان اس کے لیے سامان غرور ہے، یعنی متاع غرور ہے، صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا میں رہ کر توبہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی اپنے رب سے بخشش مانگو اور اپنے رب کی طرف توبہ کرو، یعنی اگر وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، یعنی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، تو پھر دنیا کا سامان اس کے لیے متاعًا حسناً اچھا فائدہ ہے، یعنی پھر اس کے لیے اچھا فائدہ ہے، یعنی وہ دنیا کا سامان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، یعنی دنیا کا مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کمائے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے گا، تو پھر یہ دنیا کا سامان اس کے لیے متاعًا حسناً ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَیُؤْتِی اور دے گا کُلَّ ذِی فَضْلٍ ہر فضل والے کو فضلہ اس کا فضل، وَإِنْ اور اگر تولوا تم منہ موڑ لو، فَإِنِّی پس بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پر عذاب سے، یومن کبیر بڑے دن کے عذاب سے، یعنی یومن کبیر سے مراد آخرت کا دن، قیامت والا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم منہ موڑو گے، اس قرآن کریم پر عمل نہیں کرو گے، میری بتائی ہوئی باتوں پر غور نہیں کرو گے، تو پھر میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے۔ اللہ اللہ کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ اور وہ اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اعلیٰ خبردار انہم بے شک وہ، یسنون دوہرا کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا تاکہ وہ چھپ جائیں، منہ اس اللہ سے، یعنی منہ سے مراد اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یاد رکھو، یا پھر الا کا معنی خبردار، یا پھر یاد رکھو، ہینا جس وقت یستغشون وہ اوڑھتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑے، یعلم وہ جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بذات صدور سینوں کی باتوں کو۔ اب اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، یعنی صحیح بخاری میں جو اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مسلمان حیا اور شرم کی وجہ سے اپنی بیویوں کے پاس جاتے وقت شرم محسوس کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار انہم بے شک وہ یسنون صدورہم دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، یعنی قضائے حاجت کے وقت اور بیویوں کے پاس جاتے وقت شرم محسوس کرتے، یعنی وہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت رات کے اندھیرے میں وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کو جانتا ہے، یعنی شرم تو اپنی جگہ، یعنی شرمانا، شرم محسوس کرنا بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن اس میں زیادہ غلبہ، یعنی اس میں زیادتی کرنا، یعنی شرم میں زیادتی کرنا، یہ بات صحیح نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو اس وقت بھی جانتا ہے جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یعنی جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو وہ چھپ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ علیم بذات صدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز سے خوب آگاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کے ہر عمل سے باخبر ہے، ان پر ہر وقت نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں زیادتی کرنا صحیح نہیں۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، 11 پارے مکمل ہو چکے ہیں، کل ہم 12واں پارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔